تو یہ عمل وہ ہے کہ اگر اچانک کوئی مصیبت آ جائے اور جان چھوٹتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے، تب جو ہے نا علماء کہتے ہیں اللہ نے چاہا تو 3 دن کے اندر اندر آپ کا معاملہ ختم ہو جائے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی ایک تحفہ آپ حضرات کے حوالے کرتا چلو انشاءاللہ۔ آج بھی ایک عظیم تحفہ آپ کو دینے والا ہوں، یہ تحفے نوٹ کرتے رہیے گا ورنہ بھول جاتا ہے انسان، ذہن سے بات نکل جاتی ہے۔ ایک عالم دین ہوا کرتے تھے ایران میں، انہیں کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، ایک آدمی سے قرضہ لے لیا اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے واپس بھی کر دیا، لیکن وہ آدمی گریڈی تھا، لالچی تھا۔ اس نے سوچا کہ اب عالم دین، حالانکہ رسید لکھ کے دی تھی اس نے کہ آپ نے پے کر دیا ہے، وہ رسید عالم دین کے پاس تھی، اچانک ان کی موت ہو گئی۔ تو یہ وہ پہنچا وہ آدمی ان کی بیوہ کے پاس، دروازہ کھٹکھٹایا تو پیچھے سے کہا کہ کیا بات ہے، کون ہے؟ کہا آپ کے شوہر میرے سے کافی پیسہ اتار دیے تھے، وہ پیسہ مجھے آپ کے پاس سے آنے کا ہے، اگر پیسہ نہیں دیں گے آپ تو یہ گھر مجھے دے دیجیے گا۔ اس نے کہا، یعنی بیوہ نے کہا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے ان کے انتقال سے پہلے اس کا ذکر نکالا تھا کہ پیسہ آپ نے دیا تھا، کیا کیا آپ نے؟ کہ میں نے اس کو واپس کر دیا، کیونکہ میرے شوہر نے واپس کر دیا ہے۔ کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کہ نہیں میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر آپ کو اپنا گھر مجھے دینا پڑے گا۔ کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوں اور میں پریشان ہوں، ویسے ہی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں کہاں سے لاؤں گی اتنا پیسہ؟ یہ میں نہیں جانتا، میں آپ کو 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے قاضی کے پاس گیا، قاضی نے کہا جہاں تک میں جانتا ہوں وہ بہت بڑی مومنہ ہے، جیسے عالم دین تھے ویسے یہ ملا نہیں ماں ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، لہذا میں اس معاملے میں کچھ نہیں کروں گا۔ تو شہر کے کمشنر کے پاس گیا، کمشنر نے کہا چلو چلتے ہیں، لیکن چونکہ عالم دین کا مکان ہے لہذا کسی عالم دین کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو وہ بھی ایک عالم دین کو لے کے چلے۔ عالم دین نے دخل الباب کیا تو بیوہ عورت نے پیچھے سے پوچھا کون ہے؟ کہ میں فلاں عالم ہوں، بہت عزت دی۔ کہ یہ آپ کو کیسے آنا ہوگا؟ کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے شوہر نے ان سے پیسے لیے تھے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو لوٹا دیے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ تو کہا کہ کیوں نہ آپ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ سے پوچھیں۔ وہی اس معاملے میں کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ کہ طریقہ کیا ہے؟ کہ طریقہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ صلوات یا 3 مرتبہ، 3 بھی پڑھ سکتے، 7 پڑھنے کا فائدہ ہے کہ 14 صلوات ہو جاتے ہیں۔ 7 مرتبہ صلوات اور 135 مرتبہ یا زہرا صلوات اللہ علیہ، یا زہرا صلوات اللہ، صلوات کے 7 نام لیا جائے، یا زہرا صلوات اللہ علیہ، یا زہرا صلوات اللہ علیہ۔ بہت مشکل ہے، آگے جگہ ہی نہیں ہے بابو، تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، اور پیک ہو رہا ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا۔ محمد وآل محمد ویسے بھی ہم لوگ فاصلے کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ اس بچے کو حیات دے اور صحت دے انشاءاللہ۔ تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، ایسے سائڈ سے آ جائیے، شاید جگہ مل جائے۔ محمد وآل محمد صلو علیہ
माशाल्लाह आप लोग वक्त के पाबंद है, और थोड़ी सी पाबंदी की जरूरत है। तो मैं अर्ज कर रहा था, आलिम ने कहा कि आप मुल्लानिमा हैं, आपके शौहर आलिम हैं, बेहतरीन तरीका है जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा से राबिता करने का, 135 मरतबा या ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा पढ़े तो इंशाअल्लाह ख्वाब में जनाब सैयदा आएंगी या आपके शौहर को भेजेगी और आपका मसला हल हो जाएगा। और खुदा पे तवक्कुल करें, अल्लाह ने चाहा तो 3 दिन के अंदर अंदर आपका मामला खत्म हो जाएगा। सिद्क दिल से, बीबी ने सिद्क दिल की जरूरत है, यकीन की जरूरत है। बाद लोग कहते हैं कि मौलाना औलाद नहीं हो रही, कोई दुआ बताइए, फला दुआ पड़ी है, वो ट्राई कर लिए, ट्राई। बिजनेस नहीं चल रहा है, क्या ये दुआ पड़ी है, क्या ये भी ट्राई करके देख ली। तो अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो जिंदगी भर ट्राई ही करते रहेंगे। यकीन के साथ दुआ मांगिए, उसको मांग रहे हैं जिसके इख्तियार में सब कुछ है। तो जनाब सैयदा कोई मामूली अजमतों वाली बीवी का नाम नहीं है। सैयदा एक अजीम शहजादी का नाम है। आप ये सोचें कि 14 मासूमीन में सैयदा को छोड़ के जितने भी अनवार थे वो हर नबी के जबीन से गुजरते 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 आए, लेकिन जनाब सैयदा के नूर को किसी नबी को भी अल्लाह ने इस लायक नहीं समझा कि उसके जबीन से भेजा जाए। डायरेक्ट रसूलुल्लाह को मिली है जनाब सैयदा, कहां, जिसके लिए जाना पड़ा था रसूल को मेराज में, वहां से वो नूर लेके आए थे। खैर बहरहाल एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उसके ऊपर मुझे ज्यादा देर तक नहीं जाना है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चला है अज़मत अहले बैत, उसे हटना भी नहीं चाह रहा। तब बीबी ने शुरू किया तस्बीह। 3 दिन गुजरे, शौहर को ख्वाब में देखा। शौहर ने पूछा खैरियत से हैं? कहाँ की खैरियत आप? अचानक चले गए, बुलावा आ गया, मैं क्या कर सकता था। कहा हाँ ठीक है, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया कि आपने उसको कर्जे पूरा कर दिया। कहा मैंने तो दे दिया उसको। क्या फिर कोई सबूत है आपके पास? कहा है ना, लेकिन तुमने गुर्बत की वजह से मेरी किताबें बेचना शुरू कर दी। एक किताब तुमने फुला लाइब्रेरियन को बेची, फुला लाइब्रेरी में जाओ और फुला अलमीरा के फुला रैक में फुला पोजीशन पे किताब होगी, वो किताब निकालना, उसको खोलना, फुला सफे पर वो रसीद रखी होगी। तो ये है दुआ की तासीर। तो ये अमल वो है कि अगर अचानक कोई मुसीबत आ जाए और जान छूटती हुई नजर नहीं आती है, तब जो है ना उलमा कहते हैं उस वक्त जनाब ज़हरा को पुकारो। ये नहीं कि छोटी छोटी बातों के लिए। एक मरतबा ईरान में कहत हो गया था। जब कहत हो गया था तो लोगों ने कहा कि इमाम रजा से तवस्सुल करेंगे। तो एक आदमी के ख्वाब में एक आलिम दीन आए, क्या ये काम तो हम कर सकते हैं, बारिश हम बरसा सकते हैं, इसके लिए इमाम तक जाने की क्या जरूरत है। तो जनाब सैयदा के आमान हर छोटी छोटी बातों के लिए नहीं, वरना छोटी बात के लिए तो ये एक जबरदस्त मुजर्रिब अमल ये है कि मेरा फुला काम हो जाए, मैं 14 सलाम शहजादी को करूंगा। जितनों को मैंने बताया उन्होंने कहा मौलाना मेरा काम फंसा हुआ कई साल से था, वो पर मैं 14 सलाम की नियत करके गया और मेरा काम हो गया। काम हो गया तो 14 मरतबा कहना बीबी ज़हरा आप पे मेरा सलाम, बीबी ज़हरा आप पे मेरा सलाम। मुश्किल आमान नहीं है, आमान आसान है, लेकिन खुलूस शर्त है। अगर शर्त न पूरी हो रही हो, यानी दिल में खुलूस नहीं हो, तो फिर ऐसे आमान होते नहीं है। वो जबान की गर्दिश तो हो सकती है लेकिन अमल नहीं हो सकता है। सलवार पड़ेगा मोहम्मद वाले। माशाल्लाह आप लोगों को देख के बड़ी खुशी होती है। निगाह तक माशाल्लाह मजमा भरा हुआ है। कौन मजलिस में किस अजमत का मालिक है कोई नहीं कह सकता। एक आलिम दीन मजलिस पढ़ के निकले, अपने घर जा रहे थे, रात देर की मजलिस थी और जिस इलाके से गुजरना था वो उस इलाके में एक बदनाम गुंडा रहता था जो शराबी भी था, इत्तेफाक से था अहले बैत का चाहने वाला भी। तो जब ये मौलाना गुजर रहे थे, डरते डरते उसकी निगाह पड़ गई मौलाना पे और देख रहे कि वैसे भी ये डर डर के जा रहे हैं।
جائے ادھر آپ. اب انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے, بلا رہا ہے, جانا ہی پڑے گا. یا تو شراب کے نشے میں دودھ. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں. کہ یہاں بھی میرے سامنے پڑھو. کہا مجلس کے لیے ممبر چاہیے, میں ممبر بنتا ہوں. دیکھیے اللہ کب کس کو کیسی ہدایت دیتے. وہ ایک مرتبہ ممبر کی طرف بیٹھ گیا کہ آپ میرے کندھے پہ بیٹھ کے مجلس پڑھیے. اب مولانا انکار نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے مجلس پڑھی, ایک 10 منٹ کیا 15 منٹ کی مجلس. مصاحب میں اتنا رویا اتنا گریا کیا کہ جس کی انتہا. تو مولانا کہنے لگے کہ مجھے ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ تم تنہا سن رہے ہو, ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک مجمع میں میں مجلس پڑھ رہا ہوں, تمہاری گریا تمہارے دل سے گریا نکل گئی. تو اس نے پوچھا میں تو آج ممبر حسین بن گیا, ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مولانا. کیا سوال ہے؟ کیا ممبر حسین جہنم میں جائے گا؟ مولانا نے کہا ممبر حسین غلطی بھی نہیں کرے گا. ایسے دل کو بات لگی, ساری غلط عادتیں چھوڑ دیا, توبہ کیا اور ایک مشہور عالم دین بن گیا. تو کب مجلس حسین کس کو کدھر موڑ دے کہہ نہیں سکتے. ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس گروہ میں سے جس کے لیے جناب جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ جب بھی اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنے ماؤں کے حق میں دعا کرنا. یہ ان کی دی ہوئی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے زبانوں پہ یا علی اور یا حسین ہے. فضاؤں میں نکل جائیے یہ پتا پتا حسین حسین کہتا ہوا نظر آئے گا. ریگستانوں میں نکل جائیے ذرہ ذرہ یا حسین کی آوازیں بدل کرتا ہوا نظر آئے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم سن نہیں سکتے ان آوازوں کو, حتیٰ کہ سیارے جب گردش کرتے ہیں تو لبیک یا حسین کہتے ہوئے. اللہ اکبر, یہ ہے عظمت اہل بیت. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ ایک صحابی ان کا تیر کمان لگا ہے, ایک دیوار کو ٹارگٹ بنا کے کھڑا ہوا اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا. تو امام اس کے قریب پہنچ گئے اور کھڑے ہو کے اسے دیکھنے لگے. لیکن وہ اتنا موہوم تھا, وہ دیوار کو دیکھتا, آسمان کو دیکھتا, دیوار کو. جب آسمان میں ایک ستارے کو دیکھا, اچانک تیر چھوڑا. امام نے تیر چھوڑنے سے پہلے اسے پکڑ لی. تو مولانا یہ آپ کیا کر رہے, جلدی سے چھوڑیے وقت نکل جائے گا. کیسا وقت؟ 100 سال میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ چند سیکنڈ کے لیے ایک ستارہ فلاں جگہ چمکتا ہے. اس وقت تیر جس شے پہ ماری جائے وہ چیز سونے کی ہو جاتی. تو میں چاہ رہا تھا کہ میری دیوار سونے کی ہو جائے, لہذا میں تیر چلانا چاہ رہا تھا, آپ نے مجھے پکڑ لیا. اچھا دوبارہ ٹرائی کر لیں کہ آپ کیا 100 سال مجھے انتظار کرنا پڑے گا. دیکھ تو صحیح ستارہ تو چمک رہا ہے. دیکھا کہ واقعی ستارہ چمک, پھر اس نے تیر لگائے, پھر امام نے پکڑ لی, پھر کیا ستارہ غائب ہو گیا. 3 مرتبہ ایسے ہوا کہ مولا یہ آپ کیا کر رہے میرے ساتھ, میں بڑا غریب ہوں, میں بھی چاہتا ہوں مجھے دولت ملے, لیکن آپ ایسا کیوں کر رہے ہو, کیوں مجھے پکڑ رہے ہو؟ کیا کہ تجھے سونے کی دیوار چاہیے. اب ذرا دیوار کو دیکھ, نہ تیر چلا نہ کمان کر دی. امام نے جیسے کہا دیکھا تو دیوار سونے کی ہو چکی. کہ مولا یہ کیسے نہ میں تیر چلایا. کہا دنیا میں اور ہم میں یہی فرق ہے, دنیا ستاروں کو دیکھ کے چلتی ہے, ستارے ہمیں دیکھ کے چلتے ہیں. صلوات پڑھے پر محمد و آل. اسی سے ملتا جلتا تقریباً ایک اور واقعہ خیبر میں, جس کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں. اب تک کا جو سچویشن تھا, مسلمان آتے تھے خیبر میں, کھڑکی کھول کے مرہب سر باہر نکالتا تھا اور پوچھتا تھا ہوں, لشکر کہیں, سالار کہیں, پرچم کہیں, سب بھاگ جاتے تھے.
تو یہ اسے تجربہ تھا کہ یہ تو ایسے ہی دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتے, لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن جب راہب اور ایک نجومی دونوں بیٹھے ہوئے تھے خیبر کی دیوار پہ اور دیکھ رہے تھے کہ آج کوئی نوجوان آیا ہے جس کی مسیں ابھی بھیگ رہی ہے, یعنی پوری طریقے سے مونچھیں بھی نہیں نکلی. اس نے ایک مرتبہ علم کو اٹھایا, اللہ اکبر کہہ کے پتھر پہ مارا اور لکڑی کا جو یہ دستہ تھا وہ پتھر میں اترتا چلا گیا. حیرت میں جب راہب نے دیکھا تو نجومی سے کہا, دیکھ یہ ولی خدا ہے. ایک اشارے کو دیکھ کے علی کے پہچان گیا, لیکن نجومی ماننے والا نہیں تھا. کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا. کہا کیا؟ ایک ستارہ ہے جو 1000 سال میں ایک مرتبہ آپس میں دو ملتے ہیں, جب ملتے ہیں تو دنیا کی ہر سخت چیز نرم ہو جاتی ہے. اتفاق سے وہ جیسے ملے اس نوجوان نے علم کو گاڑ دیا. ہوا نے اس پیغام کو علی کے کانوں تک پہنچایا. وہیں سے علی نے پکار کے کہا, نجومی تو ستارے کو دیکھ, راہب تو مجھے دیکھ. ادھر علی نے پرچم کو نکالا, گاڑا, پھر نکالا, پھر گاڑا, پھر نکالا, پھر گاڑا. 5 مرتبہ نکالتے رہے, گاڑتے رہے. اس مرتبہ راہب تو خاموش بیٹھا تھا, نجومی کھڑا ہو کے کہتا, یہ ممکن نہیں ہے سوائے خدا کے. کہ کیسے؟ کہ ستارہ جب علی علم اٹھاتے تھے تو ستارہ دور ہوتا تھا, اور جب گاڑتے تھے تو ستارے ملتے چلے جاتے تھے. یہ سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا. آپ کون ہیں؟ تو یہ پہلا نصیری تھا, یہ نجومی جو خیبر میں نصیری بن گیا, اور اس نے اپنا ایک گروہ بنایا, 7 دوست بنائے, کہ چلو چل کے علی سے ملتے. مولا کائنات سے ملنے کے لیے 7 نصیری جو تھے وہ چلے, اور خیمے کی طرف جناب سلمان فارسی آ رہے تھے تو علی نے کہا جلدی آ جاؤ سلمان, بیٹھو اور گواہ رہنا. جناب سلمان بیٹھ گئے, یہ 7 کے 7 آ گئے. آگے کہتے, یا علی ہم نے آپ کو پہچان لیا. کہ کیا پہچان لیا؟ کہ بس وہ راز کی بات ہے, ہم پہچان گئے آپ کو. کہنے لگے, سلمان ذرا وہ روٹی نکالنا جو سوکھی ہوئی ہے. ایک مرتبہ تھیلے سے روٹی نکالی تو گھٹنے پہ رکھ کے مولا نے توڑنے کی کوشش کی اور روٹی ٹوٹ نہیں رہی. وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. اس نے کہا کہ ارے جو ایک روٹی توڑ نہیں سکتا وہ خدا نہیں ہو سکتا. وہ اٹھ کے چلے. ادھر سلمان کہتے ہیں, علی نے کہا سلمان گواہ رہنا. اس کے بعد سجدے میں مولا جاتا ہے اور سجدے میں کہتا ہے, پروردگار یاد رکھنا علی نے اپنے آپ کو چھوٹے سے چھوٹا بنا کے تجھے بڑا ثابت کیا ہے. ایک صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. اصل دشمنی علی سے نہیں تھی. بقول مرحوم اطہر صاحب کردہ بیان کرتے تھے کہ دشمنی تھی محمد سے. محمد کو پا لیتے تو ابو طالب کے دشمن نہ بنتے. ابو طالب کو نہیں پائے لہذا علی کے دشمن بنے. علی کو پا لیتے تو حسین کے دشمن نہیں بن سکتے. علی کو نہیں پایا لہذا حسین کے دشمن بن گئے. تو اصل دشمنی رسول اللہ سے تھی, ابو طالب سے نہیں. اب ابو طالب کی منزلت کو کم کرنے کے لیے کچھ نہ ملا تو ایک ہی بات کرتے, کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے, کلمہ نہیں پڑھا. بہت کہا تھا کان کے پاس آ کے کلمہ پڑھ لو, کلمہ پڑھ لو, لیکن پڑھا نہیں. کان میں آ کے کہنے کی بات یاد ہے, غدیر میں اٹھا کے کہنے کی بات یاد نہیں. اچھا, میں اکثر بیشتر ایک جملہ کہا کرتا ہوں, اور آپ شاید مہوا کے مجمع میں نے کہا یا نہیں کہا یاد نہیں آ رہا ہے. جتنی چیزیں رسول نے چھپا چھپا کے دی سب نے مانی. جنت آپ نے دیکھی ہے, چھپی ہوئی ہے نہیں, ہم نے بھی نہیں دیکھی, لیکن مانتے ہیں. کیوں؟ رسول نے کہا. دوزخ آپ نے دیکھا ہے لیکن مانتے ہیں. کیوں؟ رسول نے کہا. اللہ آپ نے دیکھا ہے, مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رسول نے کہا ہے. تو جتنی چیزیں, قبر کا عذاب دیکھا ہے لیکن مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا. تو جتنی چیزیں چھپا چھپا کے دی سب نے مانا, اور جسے اٹھا کے دیا آہستہ سے استوا کر دی.
अजान मोहतरम याद रखिएगा, जनाब अबू तालिब की जात वो जात है कि एक अंग्रेज रिसर्च कर रहा था जनाब अबू तालिब की तारीख में, और इतना ज्यादा जनाब अबू तालिब की मोहब्बत उसके दिल में आ गई, उसने कहा कि जब अबू तालिब मुसलमान तो मुझे भी मुसलमान होना चाहिए। अच्छा, उस बेचारे को नहीं पता था कि इसमें कितने फिरके हैं, शिया भी होते हैं, सुन्नी भी होते हैं, वहाबी भी होते हैं, ये नहीं पता था। जो मस्जिद सामने देखी वहां चला गया, का मुसलमान बनना चाहता, कहा आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, का मोहम्मद रसूलुल्लाह, का मोहम्मद रसूलुल्लाह, बन गए मुसलमान। कहा जाओ, कहा कि अब बस और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं वजू सीखना पड़ेगा, गुस्ल सीखना पड़ेगा, नमाज सीखनी पड़ेगी, और ये सारी चीजें हम सिखाएंगे तुम्हें। सिखाते सिखाते जुमा आ गया। जुमा के खुतबे में उस शख्स ने मिंबर पे जाके कहा, नौज़ बिल्लाह अबू तालिब मुसलमान नहीं। इससे बड़ा गुस्सा है, जब अबू तालिब मुसलमान नहीं तो मुसलमान कौन है? ये जब मौलवी अपने घर की तरफ चला तो उसके पीछे पीछे ये भी चला। मौलवी ने देखा कि अंग्रेज का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा है। क्या बात है? बड़े गुस्से में नजर आ रहा है, आपसे सवाल करना है। क्या कैसे सवाल? आपने मुझ पर एहसान किया, आपने मुझे कलमा पढ़ाया, मैंने पढ़ लिया। क्या वो मेरी ड्यूटी थी, मैंने आपको पढ़ा दिया। क्या आपने मुझे कलमा पढ़ाया, नमाज सिखाई, सब कुछ किया, एक एहसान और कर दीजिएगा। क्या मैंने सुना आपकी एक बेटी है, खूबसूरत है, उसकी शादी मेरे से कर दीजिए। ये मुमकिन नहीं है। क्यों? इसलिए क्या मैं मुसलमान नहीं कर? तू तो मुसलमान है, तेरा बाबा मुसलमान नहीं था, लिहाजा मैं तुझे बेटी नहीं दे सकता। तो अच्छा ये बताइए, आपकी बेटी अफजल है या फातिमा तो ज़हरा अफजल? क्या फातिमा अफजल है? क्या तुम अफजल हो या फातिमा के बाप अफजल है? क्या फातिमा के बाप अफजल है? तो जब फातिमा का रिश्ता फातिमा के बाप ने ऐसे से कर दिया, जो नौजुबिल्लाह कलमा नहीं पढ़े थे तो अली से कर दिया, तो क्या? तो उसने कहा कि थोड़ी देर रुक कर, कहने लगा तुमने मेरी आंखें खोल दी। क्या कि वाकई अगर रसूल ने अली को फातिमा के हक में दे दिया या अक़द फातिमा जनाब अली मुर्तज़ा से कर दी, तो इसका मतलब यह है कि बाप का मसला नहीं था, ये अदावत अबू तालिब थी। तो कहने का मतलब यह है कि अदावत अबू तालिब इस दूर तक लेके गई इस्लाम को कि कंफ्यूजन में पड़ गया था इस्लाम कि आखिर अबू तालिब के बारे में क्या कहा जाए, और ये बढ़ते 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 एक बीमारी की तरफ फैला। लेकिन करबला के वाक़े ने सब कुछ क्लियर करके रख दिया। आप जरा रिसर्च करेंगे तो करबला में 18 बनी हाशिम नहीं, 18 बनी अबू तालिब मारे गए थे। कितना बड़ा एहसान है जनाब अबू तालिब।